میرے دوستو، کامیابی دین پہ چلے بغیر نہیں ملتی۔ دنیا بھی بنتی ہے دین پہ چلنے سے، آخرت بھی بنتی ہے دین پہ چلنے سے، اور دین پہ انسان تب چل پاتا ہے جب دل میں اللہ سے محبت کی حرارت ہو، اللہ کے نبی سے محبت کی حرارت ہو۔ جب اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہو جائے گی تو اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کو انسان اپنی سعادت سمجھتا ہے، سعادت سمجھتا ہے۔ اور اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کی جو محبت ہے، اس کو پیدا کرنے کے چند اسباب ہیں، کچھ اسباب ہیں۔ وہ اسباب اگر اپنائے جائیں تو اللہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت تو ویسے ایک عطا ہے، ایک اللہ کی طرف سے ملنے والی دولت ہے، ایک سرمایہ ہے، ایک نعمت عظیمہ ہے، ایک نعمت عظمہ ہے، لیکن اس کے اسباب بہرحال موجود ہیں۔ اگر ان اسباب کو انسان اختیار کر لے تو اللہ پاک سے محبت کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا سبب اللہ پاک کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے پہلا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ، سب سے زیادہ قوی ترین ذریعہ وہ محبت والوں کی صحبت ہے۔ جن کے دل میں اللہ سے محبت ہے ان کے پاس کچھ وقت گزار لو، آپ کو بھی محبت ہو جائے گی۔ ہمارے حائی صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی ہے، تبلیغ کے جو دوسرے امیر تھے، مولانا الیاس صاحب کے فرزند ارجمند، وہ ایک دفعہ رائیونڈ تشریف لائے تو فرمایا کہ حضرت وضو کر رہے تھے، تالاب پر وضو کر رہے تھے، رائیونڈ میں ابھی بھی تالاب ہے، تالاب پہ وضو کر رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ میں حضرت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو بس اتنی سی دیر، جتنی دیر میں انہوں نے وضو کیا اتنی دیر میں ان کے پاس کھڑا رہا۔ اس پاس کھڑا ہونے کا مجھ پہ یہ اثر ہوا کہ میرا دل کیا کہ اللہ پاک کے نام پہ سب کچھ لٹا دوں۔ یہ ان کے پاس کھڑا ہونے کی برکت تھی۔ فرمانے لگے جب حضرت وضو کر کے چلے گئے تو میری کیفیت دوبارہ ڈاؤن ہو گئی۔ اللہ پاک کی محبت کا سرمایہ محبت والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں چند اشعار لکھے ہیں، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حمام میں گیا غسل کرنے کے لیے، حمام میں گیا غسل کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا ملتانی مٹی رکھی ہوئی ہے۔ آج کل تو صابن آ گئے، پہلے صابن نہیں ہوتے تھے، خوشبودار مٹی ہوتی تھی، اس سے جسم کو دھویا جاتا تھا، نہایا جاتا تھا، صاف کیا جاتا تھا۔ آپ صابن سمجھ لیں، صابن تھا۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس کو میں نے سونگھا تو بڑی خوشبو تھی اس میں، تو میں نے اس صابن سے پوچھا، اس مٹی سے پوچھا، بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری، میں نے اسے کہا اجی آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ آپ ایسے مہک رہے ہیں، ایسی آپ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، تو آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ بگفتہ من گلے نا چیز بودم، تو وہ مٹی بولی، زبان حال سے بولی، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ مٹی مجھے کہنے لگی بات یہ ہے کہ میں تو مٹی ہوں، نہ مشک ہوں نہ عنبر ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کچھ زمانہ گل کے ساتھ گزارا ہے۔ گل سمجھتے نا، پھول کے ساتھ، کچھ زمانہ میں نے پھول کے ساتھ گزارا ہے، ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو وہی گری پڑی مٹی ہوں۔ اور حضرات صحابہ کرام کے سارے کمالات سرکار دو عالم کی صحبت کا نتیجہ ہیں، ان کے سارے کارنامے سرکار دو عالم کی صحبت کا نتیجہ ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک پرانوں کے جوڑے میں انہوں نے بیان فرمایا، فرمانے لگے صحابہ میں مفتی بھی ہیں، صحابہ میں محدث بھی ہیں، صحابہ میں قاری بھی ہیں، صحابہ میں علماء بھی ہیں، لیکن کسی صحابی کو مفتی صاحب نہیں کہتے، مفتی معاذ بن جبل نہیں کہتے، مفتی زید بن ثابت نہیں کہتے، استاد القراء ابی بن کعب نہیں کہتے، علامہ عمر فاروق نہیں کہتے، بلکہ یہ سب کے سب صحابہ کہلائے،
اس لیے کہ صحابہ پہ اصل رنگ حضور کی صحبت کا تھا. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں